دیکھیں اس زمانے میں جو برادری واد پھیل رہا ہے وہ دراصل ان ذات پات اور جو برادری کے جو لاحقے ہمارے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ان سے پھیل رہا ہے. آپ اپنے خاندان کی طرف اپنا انتساب کریں جیسے میں کرتا ہوں. میرا انتساب میرے دادا کی طرف ہے. اچھا جی جی آپ نے اپنے نام کے ساتھ انصاری کیوں لگایا ہے؟ کس قبیلے کی طرف آپ کا انتساب ہے؟ میرے باپ دادا لگاتا رہے میں نے لگا دیا، لیکن آپ میری بات تو سن لو پہلے پوری. نہیں 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 نہیں، یہ بھی تو برادری واد ہے نا. کیا یہ برادری واد نہیں؟ جی جی بالکل ہے، میں تو مانتا ہوں ہے. تو اب اگر ہم برادری واد کے خلاف ہیں تو ہمیں پھر شروعات اپنے سے کرنی چاہیے. میں بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی ذات وات لگا لیتا. سن لیجیے، میں بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی ذات لگا لیتا اور میں اپنے نام کے ساتھ مثلا اپنے ادارے کی نسبت کر لیتا، قاسمی لگا لیتا. میں نہیں لکھتا ہوں کچھ، میں صرف اپنے دادا کی طرف نسبت کرتا ہوں اپنی. جی بالکل. اچھا جی، معین انصاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ لوگ بخیر عافیت ہوں. الحمدللہ. سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنے حساس موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ جی اکثر و بیشتر تو دیکھا جاتا ہے کہ علماء اس موضوع سے بڑے کتراتے ہیں. جی ہاں. لیکن تھوڑا سا آپ سے اختلاف کے ساتھ میں بات کرنا آیا ہوں. مفتی صاحب آپ نے بات کی بڑی اچھی، جی ضرور. لیکن جب بات علماء کہے تو آپ طرف نظر کر کے نکل گئے. جب آپ نے علماء کا کہا، علماء جن سے مجھے بڑا جی جب بات علماء صاف کی آئی بولیے نا، گا، آواز میں نہیں سمجھ پایا. جب بات علماء کی آئی تو آپ طرف نظر کر کے نکل گئے ان سے. کب آئی علماء کی بات؟ ابھی آپ بیان کر رہے تھے کہ بھائی کچھ علماء نے لکھا. مفتی صاحب علماء نے تو بڑے بڑے کبار علماء نے وہ ذاتی واد یہاں پھیلایا، منوات کتاب منوسمت سے لکھ دی مفتی صاحب. اگر منوات پھیلایا انہوں نے. دیکھیں مفتی صاحب میں بتاتا ہوں، میرے لیے مجھے حضرت تھانوی ایک بات رحمہ بتائیے، سن لیجئے جی میں پہلے ہی آپ جی کو بتا دیتا ہوں. جی حضرت مفتی شفیع عثمانی نے اگر کوئی بات کہیں لکھی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. نام لے کر بول رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اگر کوئی ایسا جملہ لکھا ہے کہ جس سے ذات اور برادری کو فروغ ملتا ہے، ذات یعنی برادری واد کو فروغ ملتا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ حضرات انبیاء نہیں تھے، یہ علماء تھے. ٹھیک ہے، ہم انبیاء کے دفاع کے لیے ہیں، علماء کی ہر بات کا دفاع ہم نہیں کریں گے. اس سے واضح بالکل. میں کوئی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن مفتی صاحب اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر دوں معین بھائی، یہ موقف آ گیا کہ ہم علماء کی ہر بات کا ان سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ہم ان کی توہین بھی نہیں کرتے اور ہم ان کو جی ہاں، چھوٹا بھی نہیں سمجھتے. جی ہاں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ اپنی غلطیوں کے ساتھ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. اور میرے بھائی ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، and I'm being harsh today. جب آپ نے کہا نا بہت یہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی صلاحیت. دیکھیں اس زمانے میں جو برادری واد پھیل رہا ہے وہ دراصل ان ذات پات اور جو برادری کے جو لاحقے ہمارے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ان سے پھیل رہا ہے. آپ اپنے خاندان کی طرف اپنا انتساب کریں جیسے میں کرتا ہوں. میرا انتساب میرے دادا کی طرف ہے. اچھا جی یہ مفتی صاحب اب میری پوری بات آپ نے اپنے نام کے ساتھ انصاری کیوں لگایا ہے؟ اچھا کس قبیلے کی طرف آپ کا انتساب ہے؟ میرے باپ دادا لگاتا رہے میں نے لگا لیا، لیکن آپ میری بات تو سن لو پہلے پوری. نہیں، یہ بھی تو برادری واد ہے نا. کیا یہ برادری واد نہیں ہے؟ جی جی بالکل ہے، میں تو مانتا ہوں ہے. تو اب اگر ہم برادری واد کے خلاف ہیں تو ہمیں پھر شروعات اپنے سے کرنی چاہیے. میں بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی ذات وات لگا لیتا. سن لیجئے، میں بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی ذات لگا لیتا اور میں اپنے نام کے ساتھ مثلا اپنے ادارے کی نسبت کر لیتا، قاسمی لگا لیتا. میں نہیں لکھتا ہوں کچھ، میں صرف اپنے دادا کی طرف نسبت کرتا ہوں اپنی. جی بالکل. آپ کی میری بات تو سن لیں آپ مفتی صاحب. جی آپ نے بات کی کہ حضرت نے لکھا، حضرت تھانوی نے یا اعلیٰ حضرت نے یا مفتی شفیع صاحب نے. بالکل آپ نے جو کہی، آپ کی نے تو بالکل دو ٹوک بات کہہ دی واضح. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام الناس جو ہے دین کہاں سے لیتی ہے؟ علماء سے لیتی ہے یا کتابوں سے لیتی ہے؟ تو بھائی ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہہ تو رہے ہیں. یعنی اگر میں کچھ اور بات کر دیتا یا آپ کے کوشچن کو ڈاچ کر دیتا تو آپ کا یہ سوال صحیح ہوتا. میں نے تو نام لے کر، آپ نے نام نہیں لیے، میں نے نام لے لیے. اب بولیے. نہیں میں تو پہلے آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. ہاں، میں تو پہلے آپ کو، لیکن مجھے اعتراض ان سب لوگوں پر ہے کہ جو اپنے نام کے ساتھ برادری کے لاحقے لگاتے، چونکہ اس سے برادری واد بڑھتا ہے. یا وہ لوگ کہ جو اپنے نام کے ساتھ اپنے اداروں کی نسبتیں کرتے ہیں، چونکہ اس سے بھی اختلاف بڑھتا ہے. اور آج کے دور میں، پہلے شاید نہ ہوتا ہو. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جن اکابرین کے جو بڑے جو حضرات ہیں، مثلا مولانا حسین احمد مدنی اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھتے تھے. اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی اپنے نام کے ساتھ صدیقی نہیں لکھتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی اپنے نام کے ساتھ فاروقی نہیں لکھتے تھے. مولانا
کیا نام ان کا، خلیل الرحمان امبیٹوی، اپنے نام کے ساتھ انصاری نہیں لکھتے تھے. تو یہ حضرات بھی تو ہے نا کہ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ کوئی لاحقے نہیں لگائے. بتائیے. تو میں اب اگر یہ ہو کہ نہیں، یہ جو جن کو اونچی ذات سمجھا جاتا ہے، سو کالڈ اونچی ذات، یہ برادری واد پھیلا رہی ہیں. ہم چونکہ سو کالڈ نچلی ذات کے ہیں، لہٰذا ہم اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگائیں، قریشی لگائیں، انصاری لگائیں، یہ بھی تو برادری واد ہے. اس کے خلاف تحریک کب چلے گی؟ حضرت یہ تو بڑے چھوٹے تو تفریق، تو اب ہم دین کہاں سے لیتے ہیں حضرت؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک انسان ایسا بیٹھا ہے جسے بچپن سے اسلام اور اسلامی پڑھایا گیا، وہ انسان مرتد ہونے کے کگار پہ پہنچ گیا تھا، اسلام سے بدزن ہو گیا تھا. یہ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے حضرت؟ ہاں اس کے دیکھیں، یہ تو کوئی اور ہی کوشچن ہو گیا مجھ سے. ہاں یہ الگ، یہ اس کا تعلق ذات برادری سے نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی وہی آدمی ہو جو ارتداد کے قریب پہنچا ہو. سوال یہ ہے کہ اس کو ارتداد سے واپس کون لے کر آیا؟ کیا وہ خود واپس آ گیا یا پھر کچھ علماء کو اس نے سنا اور وہ واپس آیا؟ حضرت جب مثال دی جاتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض لکھ کے کہ جس طریقے سے انبیاء میں تفریق تھی اسی طرح نسب میں تفریق ہو گئی، تو وہ جو مثال غلط دے رہے ہیں وہ غلط ہے نا. ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ ہم سے یہ اعتراض آپ اس وقت کرتے جب ہم اس کو تسلیم کرتے. ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. میں تو سب سے مفتی صاحب میں نے سب سے پہلے اپریشیٹ آپ کو اسی لیے کیا کہ بھائی لوگ اکثر و بیشتر تو بات ہی نہیں کرتے اس سے. خیر بس آپ سے بات بہت ہوئی، بہت شکریہ. بس ایک عاصم افتخار صاحب سے ایک اختلاف آخر میں کہ عاصم افتخار صاحب نے کہا کہ ہر وہ میں نیشنلزم نہیں ہے، تو وہاں تو نعرے لگے تھے کہ نحن، وہ جمال عبد الناصر کہہ رہے ہیں نحن اپنا. معین انصاری صاحب آپ پوری بات سنا کریے، میری پوری بات سنا کریے. میں نے جو ہے سائیکوس پیکو کا حوالہ دیا، ٹھیک، اور میں نے کہا کہ ایجپٹ سے عرب نیشنلزم شروع ہوا. اگر عرب کے اندر نیشنلزم نہیں ہے تو ایجپٹ سے شروع کیسے ہو گیا؟ اور جناب والا معین انصاری صاحب، انہوں نے نحن ابناء الفراعنہ ضرور کہا. آپ کو پتا ہے کہ ان کے اس نعرے کی مخالفت سب سے زیادہ کس نے کی؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. آپ کے ہی ملک کے بڑے عالم مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے ان کے جو بھانجے تھے یا بھتیجے تھے مولانا محمد ثانی، ان حضرات نے البعث الاسلامی کے صفحات سیاہ کر دیے تھے مصر کی قومیت کے خلاف. یہاں تک کہ جمال عبد الناصر نے انڈین گورنمنٹ کو باقاعدہ شکایت کی مولانا ابو الحسن علی ندوی اور البعث الاسلامی کے تعلق سے کہ آپ کے ملک سے ایک رسالہ نکلتا ہے جو ہمارے خلاف لکھتا ہے دن رات. مولانا ابو الحسن علی ندوی نے یہ واقعہ خود اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے. خیر جو گستاخی ہے اس کے لیے بہت بہت معذرت. چلیں، اللہ تعالیٰ بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھ کے تعبیر. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا بڑے قابل احترام ہے، بڑی محبت کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا رمضان میں، آپ جو ہے تشریف لے جا چکے تھے. ہاں میں اس سے پہلے چلا گیا تھا. جی ہاں. جی جی چلیں خیر، ٹھیک بہت ہے. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.